تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا اور فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی۔ بازار میں آپ چلے جائیں، ایک طرف سے شروع ہو جائیں، ماشاءاللہ آپ کو حاجی بھی ملیں گے، نمازی بھی ملیں گے یا نہیں ہے؟ ہر سال عمرہ کرنے والے، میں کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، ہر سال عمرہ کرنے والے بھی ملیں گے، دین کے بڑے ٹھیکیدار بھی ملیں گے، بہت کچھ ملے گا آپ کو، لیکن پورے بازار میں الا ماشاءاللہ جو سچا تاجر آپ کو ملے، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کی آپ قسم دیں کہ میں قسم دیتا ہوں کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جی کتنے کا ہے؟ مجھے بتا دو، چلو کم از کم مجھے ہی پتہ چل جائے۔ بازار تو بھرا پڑا ہے، سارا بازار مسلمانوں کا ہے، دکانیں ساری مسلمانوں کی ہیں، لیکن قسم دیں یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تجارت میں دیانت ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو سچا تاجر ہے، دیانتدار تاجر ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو انبیاء کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ تجارت عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ عبادت ہے اور تجارت دنیا داری ہے، ادھر نماز پڑھ کے ادھر ٹھگی چلاؤ، جا کر جھوٹ بولو، ملاوٹ کرو، غلط بیانی کرو، دھوکہ دو لوگوں کو۔ تجارت بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت، جب قیامت کی قرب ہوگا، نشانی یہ ہے تاجروں میں دیانت نہیں رہے گی، سچائی نہیں رہے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بول کر سودا بیچیں گے۔ اور سچی قسم اٹھا کر بھی اگر سودا انسان بیچے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے مال سے ساری برکت ختم ہو جاتی ہے، سچی قسم۔ اور اگر وہ جھوٹی قسم اٹھائے پھر کتنی نحوست ہوگی اس میں، جھوٹے بل بنائے ہوئے ہیں، بات کروں بل نکال کے بیٹھ جائیں گے جو کچھ صحیفے ہیں آسمانی ہیں، پتہ تمہیں سب ہے، 7 ایٹمیں تمہاری دکان میں پڑی ہیں اور اس کا تمہیں بل کا پتہ نہیں ہے، صرف یہ ایک فراڈ ہے۔ یہ دیکھو جی اتنے کی، یہ کریانے پہ 150 ایٹم ہیں، ان کو ایک چیز کا بل یاد ہے، قیمت یاد ہے، تمہارے پاس 2 ایٹمیں ہی 4 سے 5 پڑی ہیں اور تم جناب لسٹیں نکال کے بیٹھے ہو پاگل بنانے کے لیے۔ جھوٹ پر مبنی ہے سب۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ آپ کی خاموشی تو بتلا رہی ہے کہ یہ تو ہمارا ہی آپریشن شروع ہو گیا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں سب کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بددیانت ہو جائیں گے تاجر۔ بازار میں دیکھ لیں آپ کو ساری ورائٹی ملے گی، لیکن سچا تاجر کوئی ملے گا، کوئی ہوگا ضرور۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ختم ہو جائیں، اگر 100% ختم ہوئے پھر تو قیامت آ جائے، ہوں گے اللہ کے بندے۔ فرمایا قرب قیامت کوئی سچا تاجر ہوگا اور وہی تاجر ہوگا، دنیا اس پہ اندھا اعتماد کرے گی۔ آج غیر مسلموں کی تجارت عروج پر ہے اور مسلمان کی تجارت زوال پذیر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی تجارت میں دیانت ہے۔ آج غیر ملکی چیز بنی ہوئی ہو، ہم اس کے اوپر اعتماد، یہ باہر کی ہے، پتہ ہے کہ یہاں ٹھگی نہیں ہے، پتہ ہے یہاں 2 نمبری نہیں ہے، یہ باہر کی ہے، جو لکھا ہے وہی ہے۔ کیوں جی ہے یہ نہیں؟ جو لکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ تو بس میں وہ سلنگنیاں سی بیچنے آ جائے جی، یہ مرغی کا ذائقہ، پتہ نہیں 42 مسالے اس میں، اور اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا، وہ سارے جھوٹ سن رہے ہوتے ہیں، وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم عادی اتنے جھوٹ کے ہیں۔ کیوں جی؟ پتہ نہیں اس میں کیا ڈال دیا، وہ 10 روپے کی جناب نمکو کے اندر فلاں بھی ہے، فلاں، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہم ہنس رہے خوش ہو رہے ہیں، واقعی جی واقعی بڑا ذائقہ ہے جی اس کا۔ یہی ہماری مجموعی صورتحال ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور وہی جھوٹ کا پیسہ کما کر خدا کو راضی کرنے جا رہے ہو۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بددیانت تاجر ہیں، جھوٹے تاجر ہیں، تاجر ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت تک بازار میں کسی کو تجارت کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ اسلامی اصول نہ سیکھ لے، اور آج وہ کہتے ہیں ٹھگی سیکھ لے، بس تو چھری پھیرنا سیکھ لے، بس تیرے جیسا کامیاب تاجر ہی کوئی نہیں۔ وہ گھر سے چینی لینے آئے اور کمال یہ ہے کہ تو اس کو گڑ دے کے بھیج دے، پھر تو تاجر ہے۔ یعنی ہم فریب کو تجارت سمجھتے ہیں، دھوکے کو تجارت سمجھتے ہیں، جھوٹ کو تجارت سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟
اس مال سے ہمارے جسم میں صحت کہاں سے آئے گی؟ اس مال سے ہماری زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس مال سے ہماری اولادیں فرما بردار کیسے ہوں گی جب ساری بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے، بددیانتی کے اوپر کھڑی ہے، حرام کے اوپر کھڑی ہے؟ پھر اللہ کی رحمتوں کا مینہ کیسے برسے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے فرمایا جو نوجوان ہے اس میں غیرت نہیں رہے گی، نوجوانوں میں شرم و حیا نہیں، غیرت نہیں ان کے اندر۔ آج دیکھ رہے ہیں نہ بہن کا حیا ہے، نہ ماں کا حیا ہے، نہ حیا نہ شرم، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اور فرمایا بوڑھوں میں خوف خدا نہیں رہے گا، بڑھاپے کی دہلیز کو چھو رہے ہیں اور مرنا پھر بھی یاد نہیں، پھر بھی ان کی صورتحال ایسی ہے جیسے پتہ نہیں 300 سال ابھی اور جینا ہے۔ اور فرمایا جو خواتین ہیں ان میں سے شرم و حیا کے جنازے نکل جائیں گے۔ آج دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، بازار میں آپ تو شرم سے راستہ بدل لیں گے، مجال ہے کہ بچیاں بدل لیں؟ آپ تو شرم سے چہرہ نیچے کر لیں گے، مجال ہے کوئی شرم و حیا کی بات ہو؟ تو اللہ کے نبی فرماتے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، ماں باپ ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے، دوست احباب پیارے لگیں گے، ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگے گا، چاہے وہ ایک ٹکے کے بھی نہ ہوں، ان کے لیے ٹائم بھی، ان کے لیے پیسہ بھی، ان کے لیے وقت بھی، سب کچھ ہے، اور ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو باتیں بیان فرمائی آج دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ فرمایا زلزلے آئیں گے پے در پہ، ہلاکتیں ہوں گی دنیا میں، میں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، بستیاں کی بستیاں دفن ہو جائیں گی زیر زمین۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے، اور دنیا والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، صرف حق تعالی جانتے ہیں۔ جبریل امین آئے حضور کی خدمت میں اور آ کر یہی سوال کیا، اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں سوال کرنے والے سے میں زیادہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا زیادہ اس سے، ہاں اس کی نشانیاں ہیں وہ بیان فرما دی۔ وہ جب چلے گئے تو حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی دیہاتی آدمی ہے اور کوئی سفر کر کے آئے اور سفید لباس ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل امین ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے جس کا نام بولو باب جبریل، اللہ سب کو لے جائے۔ تو ادھر سے جبریل امین آتے تھے اور آ کر حضور کی خدمت میں شاگردوں کی طرح بیٹھتے تھے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ چپ کر کے آ کے صحابہ کے اندر شاگردوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے، لیکن حضور کو تو پتہ تھا نا یہ جبریل ہے۔ تو قیامت کا علم کس کو ہے؟ حضور نے بھی فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تم جانتے ہو بس میں بھی وہی جانتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں اس کی نشانیاں ہیں جو حضور نے بیان فرما دی۔